السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آپ لوگ آگاہ رہیں۔ حسان اور نائلہ کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی۔ یہ گاؤں سرسبز و شاداب تھا، جہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو سادگی سے گزارتے تھے۔ حسان اور نائلہ کی شادی کو بھی 5 سال ہی ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان محبت کی وہ چمک ختم ہو چکی تھی جو ابتدائی دنوں میں تھی۔ دونوں کے درمیان آئے روز چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے تھے، جو بعض اوقات بڑی تلخیوں میں بدل جاتے تھے۔ شادی کے پہلے سال میں حسان اور نائلہ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نائلہ ایک نازک، خوبصورت اور نرم دل لڑکی تھی۔ حسان، جو کہ ایک محنتی کسان تھا، اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ نائلہ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا اور نائلہ بھی اپنے شوہر کا خیال رکھتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر ان کی جوڑی کی تعریف کرتے تھے۔ نائلہ اپنے سلیقے سے گھر کو سنوارتی، کھانا پکاتی اور مہمانوں کا خیال رکھتی۔ گاؤں میں جب بھی کوئی دعوت یا تقریب ہوئی تھی تو نائلہ کو خاص طور پر بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر ایک سے عزت اور محبت سے پیش آتی تھی۔ حسان کا بھی گاؤں میں بڑا مقام تھا۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور دل کا صاف انسان تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نائلہ اور حسان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا ہونے لگے۔ نائلہ کو شکایت رہتی کہ حسان اکثر گاؤں کے کاموں میں مصروف رہتا ہے اور اسے وقت نہیں دیتا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسان اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، لیکن حسان کو اپنی کھیتی باڑی میں اس قدر مصروف رہنا پڑتا کہ وہ نائلہ کی خواہشات پوری نہ کر پاتا۔ دوسری جانب حسان کو یہ احساس ہونے لگا کہ نائلہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب وہ بات بات پر شکایت کرتی ہے، معمولی سی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار اسے یوں محسوس ہوتا جیسے نائلہ جان بوجھ کر لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ حسان کو لگتا کہ نائلہ اب اپنے گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی نہیں لیتی، جس کی وجہ سے گھر میں بے ترتیبی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دن جب حسان کھیتوں سے واپس آیا تو گھر میں مکمل بے ترتیبی دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ نائلہ نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ حسان نے غصے میں نائلہ سے پوچھا، یہ کیا حال کر رکھا ہے گھر کا؟ تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ نائلہ بھی پہلے سے ہی غصے میں تھی۔ اس نے تکیے لہجے میں جواب دیا، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں، تمہیں میری کوئی قدر نہیں؟ میں سارا دن گھر میں قید رہتی ہوں اور تمہیں صرف گھر کی صفائی نظر آتی ہے۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی بڑھتی چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے جھگڑے نے اس قدر شدت اختیار کی۔ حسان نے غصے میں نائلہ کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے جو نائلہ کے دل کو بہت چوٹ پہنچا گئے۔ اس دن کے بعد جیسے ان کی زندگی میں مسلسل بادل چھائے رہنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے معمول بن گئے۔ حسان کے دل میں نائلہ کے لیے محبت کی جگہ ناراضگی نے لے لی، اور نائلہ بھی حسان سے بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران نائلہ اکثر اپنے والدین کے گھر چلی جاتی اور حسان کو تنہا چھوڑ دیتی۔ حسان کو اپنے دوستوں سے مشورہ لینے کی عادت تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے نائلہ کی شکایت کرتا اور دوست بھی اسے نائلہ کو قابو میں رکھنے کے طریقے بتاتے۔ ایک دن اس کے ایک قریبی دوست عثمان نے اس سے کہا، بھائی، عورت کو اگر سر چڑھا کر رکھو گے تو یہی حال ہوگا، تمہیں سختی سے کام لینا چاہیے۔ یہ سن کر حسان کے دل میں نائلہ کے لیے مزید سختی پیدا ہو گئی۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ نائلہ کو اس کی منمانی نہیں کرنے دے گا۔ ایک شام جب نائلہ نے اپنے والدین کے گھر سے واپس آئی تو حسان نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر نائلہ نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ حسان نے غصے میں آ کر کہا، اب بہت ہو گیا، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تمہاری بے رخی اور بدتمیزی نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ نائلہ یہ سن کر ساکت ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے اختلافات اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے خاموشی سے حسان کی بات سنی، لیکن دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اب حسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
لوگ حیران تھے کہ حسان اور نائلہ جیسی جوڑی جو کبھی مثالی سمجھی جاتی تھی اس طرح بکھر گئی۔ حسان نے نائلہ کو طلاق دے دی اور وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں تک دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ حسان کے دل میں نائلہ کے لیے اب بھی کچھ جذبات باقی تھے۔ وہ جب بھی نائلہ کے ساتھ گزارے خوشگوار لمحات کو یاد کرتا تو اس کے دل میں پچھتاوے کا احساس بڑھنے لگتا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید نائلہ اتنی بری نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ شاید ان کے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب نائلہ بھی حسان کو یاد کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور اگر وہ دوبارہ کوشش کرے تو ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک دن حسان نے ہمت کر کے نائلہ کے والدین کے گھر کا رخ کیا۔ نائلہ نے دروازہ کھولا اور حسان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حسان نے نرمی سے کہا، نائلہ، میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ کیا ہم ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ نائلہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ ساتھ رہنے کا وعدہ۔ حسان اور نائلہ کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات ہماری اپنی انا اور غلط فہمیاں ہمیں اپنے قریبی ترین لوگوں سے دور کر دیتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں اور معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں تو زندگی میں خوشیاں واپس بھی آ سکتی ہیں۔ حسان اور نائلہ نے دوبارہ اپنی زندگی کو محبت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ شروع کیا، اور اس بار انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے تاکہ دوبارہ وہی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔